السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ تین بڑی اہم خبریں آج کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں وزیر اعظم کا دورہ اور وہاں پہ کیا کیا خبریں، کچھ تو اعلامیہ آ گیا اور کچھ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں، وہ کیا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ دوسرا یہ کہ کرونا کی ایس او پیز جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اب لوگوں نے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ وہ خود کرونا ایس او پی وائلیشن کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، وہ کیا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ شہباز شریف کو آج قطر ایئر ویز سے جانے سے روک دیا گیا، عدالت نے ان کو جانے کا آرڈر کر دیا اور وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کے تھرو ان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا۔ ان کا نام ابھی تک بلیک لسٹ ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہاں پہ دو قوانین ہیں، امیروں کے لیے ایک اور قانون ہے، غریبوں کے لیے ایک اور قانون ہے، اور آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ عمران خان اپنے آپ کو طاقتور اور امیروں کی لسٹ میں رکھتے ہیں یا غریب لوگوں کی لسٹ میں رکھتے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ سنا ہے کہ پہلے آپ خود عمل کر کے دکھائیں اور پھر دوسروں کو نصیحت کریں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران رات کو کتاب میں کوئی بات پڑھتے ہیں، صبح آ کے لوگوں کو نصیحت فرما دیتے ہیں اور اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ کووڈ سر چڑھ کر بول رہا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن کوئی وفاقی وزیر ہے وہ اپنی سالگرہ منا رہا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ دعوتیں کر رہے ہیں، افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، جس طرح کووڈ وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں سب کو پتہ چل رہا ہے۔ جس طرح سے ہم نے نپے تولے بازار کھولے اور جو طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنی کو لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور کورونا کے اندر بچایا جا رہا ہے۔ بہرحال پوری قوم کو یہ بتایا گیا کہ تفریحی مقامات پہ عید کی چھٹیوں میں جانے پہ سخت پابندی ہے، اور جو بھی ان علاقوں کی طرف جائے گا اس کا شناختی کارڈ بھی چیک کیا جائے گا۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم خود اپنی فیملی کے ساتھ نتھیا گلی میں عید کی چھٹیاں منائیں گے۔ اب نتھیا گلی تو تفریحی مقام ہے نا۔ کیا وزیر اعظم اپنے آپ کو اس ملک میں قانون کے تابع نہیں سمجھتے؟ ویسے تو ہم صبح شام ریاست مدینہ کی گردان سنتے رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے انصاف کے واقعات تو پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ اس وقت ملک میں درپیش خطرات کرونا سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اس سلسلے میں عوام کو تو فرمان جاری کیا گیا کہ لوگوں کے کاروبار بند کر دیے جائیں، جبکہ عید کے دن ہی کمانے کے ہوتے ہیں۔ اب لوگ بھلے عید کی تیاری نہ کریں، وہ الگ بات ہے کہ لوگ الگ سے کری جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کی اسے تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ مزید قوم کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے عید سے کئی روز پہلے خبر جاری کروائی کہ بادشاہ سلامت جو ہیں ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، اس لیے وہ اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلے جائیں گے اور چھٹیاں ٹھنڈے علاقے میں گزاریں گے۔ اب جبکہ پوری قوم کو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت وہاں جانے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اگر خود عمران خان کے قول و فعل میں فرق ہے، جیسے وہ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور قانون کو اپنے گھر کی کوئی نوکر یا نوکرانی سمجھ لیا، تو معاملہ چاہے کتنی معمولی نوعیت کا ہو، تو آگے آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے مری نتھیا گلی اور وہاں پہ جانے سے؟ اور جب لوگ جائیں گے تو رش ہوگا، جب رش ہوگا تو پھر کووڈ ہوگا۔ بہرحال دوسری طرف آج شہباز شریف کو جہاز سے اتار دیا گیا۔ وہ دوحہ کے راستے برطانیہ جا رہے تھے، جہاں انہوں نے اپنے بھائی کو ملنے والے این آر او کی تفصیلات بتانی تھی۔ اب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے معاملات کتنے گرم ہیں، عوام کو ڈرامہ کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ معاملات کہیں اور طے ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے سارے کا سارا ملبہ عدالتوں کے اوپر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایف آئی اے حکام کے روکے جانے کے بعد میاں شہباز شریف کو آف لوڈ کرنے کا فارم آرڈر بھی جاری کر دیا گیا۔ قطر ایئر لائن کی پرواز QR621 اپنے مقرر وقت یعنی 4:50 پہ لاہور سے دوحہ کے لیے پرواز کر گئی۔ میاں صاحب اور لیگی قیادت ایئرپورٹ پہ ہی رہے دیکھتے ہوئے۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری کا نام 1.5 گھنٹے میں ای سی ایل سے نکل سکتا ہے۔ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں تھا ہی نہیں۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا پل شہزاد اکبر ہیں، اور بات ہو رہی تھی این آر او کی، تو شہباز شریف کی ضمانت پہ جیل سے رہائی کے کچھ دن بعد ہی میاں شہباز شریف نے دوبارہ پارٹی کا چارج سنبھال لیا، اور انہوں نے جو پہلا ڈائریکشن جاری کیا وہ بیان بازی کو کم کرنا اور مفاہمت کی پالیسی پہ عمل پیرا ہونا۔ شہباز شریف صاحب یقین رکھتے ہیں کہ پارٹی کو خاموشی سے آگے بڑھنا چاہیے، غیر ضروری بیانات سے گریز کریں اور 2023 میں آئندہ عام انتخابات کے لیے خود کو ایک قابل قبول متبادل حیثیت سے زندہ رکھیں۔ مسلم لیگ کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون مقبول ہے۔ جی، مسلم لیگ نون مقبول ہے، لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ اسے قابل قبول ہونے کے لیے میاں صاحب جو ہیں، میاں شہباز شریف، انہوں نے پارٹی کی عادت سے غیر ضروری بیانات جاری کر کے
پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسانے کی بجائے اگلے عام انتخابات کے لیے پارٹی کو تیار کرنے کا مطالبہ کیا کہ چائنیز ایمبیسڈر، برٹش ہائی کمیشن، یہ سارے جو ہیں یہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقاتوں کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور ان پہ ابھی تک تبصرے بھی چل رہے ہیں اور لوگ اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ملاقاتیں کامیاب رہیں اور سفارتکاروں نے شہباز شریف صاحب کی محنت کو بہت سراہا۔ شہباز شریف مین وائل ٹویٹر پہ سرگرم ہو گئے ہیں، معززین سے ملاقاتیں ان کی شروع ہو چکی ہیں، اپنی رہائش گاہ پہ پارٹی رہنماؤں اور وفود سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور عید کے بعد ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کو توقع ہے اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوگی اور اس طرح دونوں فریقین کے درمیان کوئی راستہ نکل سکتا ہے، جبکہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنی زبان کو اب تالا لگا لے گی۔ اس وقت نون لیگ کو احساس ہو گیا ہے کہ بیانیے پہ مبنی ووٹ محدود ہے اور کوئی بھی اس پہ ہمیشہ کے لیے انحصار نہیں کر سکتا۔ پی ڈی ایم تو اپنی ساکھ کھو بیٹھی ہے، ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت بہرحال قائم و دائم ہے۔ اسے فیصلہ کیا گیا کہ نون کے لیے صحیح انتخاب مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور کسی انتہائی نقطۂ نظر کو اپنانے سے گریز کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ نون لیگ یہ بھی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی سسٹم کا حصہ بن چکی ہے، اس لیے اگلے الیکشن میں ان کی جیت کی کیا سرائیاں شروع ہو چکی ہیں، جبکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ اس سسٹم سے باہر ہے اور اسے اگلے عام انتخابات میں کچھ حاصل کرنے کے لیے سسٹم میں واپس آنے کی ضرورت ہے، جس پہ میاں شہباز شریف نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور کام شروع کرتے ہی عدالت کا کہنا ہے کہ نیب categorically admitted before us that petitioner isn't alleged to have received any kickbacks or any such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family۔ اگر نیب نے یہی بیان دینا تھا کہ شہباز شریف کسی قسم کی منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں اور کوئی رشوت نہیں لی ہے انہوں نے، تو اتنے دن سے اپوزیشن لیڈر کو اندر رکھنے کا کیا مطلب تھا؟ دوسری طرف عمران خان سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک اعلامیہ بھی جاری ہو گیا۔ اب سعودی عربیہ کے مطابق انٹیلیجنس چیف ترکی بن فیصل نے کبھی کہا تھا کہ دونوں ممالک کی دوستی دنیا کی واحد مثال ہے جو بغیر کسی معاہدے کے سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ اس دورے کے دوران پرائم منسٹر محمد بن سلمان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی، جن میں اقتصادی امور، باہمی تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات، توانائی، پاکستانیوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع، پاکستان کی فلاح و بہبود جیسے معاملات شامل ہیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے قومی معاشی ترقی کے لیے پرامن ہمسائیگی سے متعلق بات کی۔ پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جموں اور کشمیر تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ خطے میں امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے سعودی ولی عہد کی کوششوں کی تعریف بھی کی، اور پرائم منسٹر نے افغانستان میں بھی امن اور مصالحت میں پاکستان کے مستقل کوششوں کا ذکر کیا۔ دونوں ممالک نے فلسطینیوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا لیا۔ دونوں ممالک نے شام اور لیبیا میں تنازعات کی سیاسی حل سے متعلق اپنی حمایت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سعودی عربیہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں یمن کے تنازع پہ بھی تفصیلات شامل ہیں اور سعودی عربیہ کے خلاف حوثی ملیشیا کے میزائل اور ڈرون حملے کی بھی مذمت شامل ہے۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے ولی عہد کو پاکستان دورے کی بھی دعوت دی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں معاہدوں پہ اور یادداشتوں پہ دستخط کیے۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کا بیک وقت سعودی عربیہ کا دورہ کرنا خطے میں بدلتے ہوئے حالت میں زیادہ اہمیت کا حامل بن گیا۔ پرائم منسٹر کے وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں، لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں جو فورن آفس کہہ رہا ہے یا جو سعودی حکام کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہم یمن کی کیا مدد کر سکتے ہیں، سعودی عربیہ نے کیا کیا آج تک کشمیر کے اوپر، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، یا باقی جو معاملات اس میں بتائے جا رہے ہیں اعلامیہ میں، اندر کی باتیں یہ ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ کشمیر پہ جو ہے انڈیا پاکستان کا، اس پہ آپ اکتفا کریں، اور اس کے بعد امریکن بیسز کی بات ہوئی، مجھے پتہ چلا وہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ اسرائیل اگر فلسطینیوں کو حق دیتا ہے تو پھر اس کے متعلق کوئی آگے بات ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ فلسطینیوں کو حق دینا، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا، یہ کنگ فہد کا بہت پہلے کا ایک مطالبہ تھا، اور یہ جو ان کا اوریجنل پلان تھا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے سے، یہ اس سے لنکڈ ہے۔ لیکن طلعت حسین کسی تاروں کا محتاج نہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، وہ کہتے ہیں ونڈر اف the charter turns out to be true about someone from India landing in Saudi Arabia,
just when all of Pakistan's policymakers are also there. A perfect setting for quiet diplomacy. And this, when the national media is focused on Shehbaz Sharif's super swift relief from the court. Coincidences. یہ طلعت حسین کہہ رہے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ بقول ان کے کہ ان کو یہ خبر ملی ہے کہ ہندوستان کا کچھ سینئر لوگ گئے ہیں اور اس وقت سعودی عربیہ کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے کوئی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کشمیر کے اوپر صرف وہ بات نہیں ہوئی جو اعلامیے میں کہا جا رہا ہے, کچھ اور لمبی چوڑی بات ہو رہی ہے. اس کی تفصیل لگانے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن until the next time, اللہ حافظ.